قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درس کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ان خاص ایام میں آپ کے لیے خاص پروگرام لے کے آئے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری، پروگرام ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خیر مقدم آپ کا ہمارے پروگرام میں۔ ممنون۔ تو ان خاص ایام میں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے زیادہ ان خاص ایام کے بارے میں، ان ایام کے جو خاص درس ہیں اپنے ان کے بارے میں۔ تو کربلا کی بات کریں تو میں ایک جنرل کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی، درس کربلا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہت ہمارے کانوں سے گزرا ہوا یہ لفظ ہے درس کربلا۔ بچپن سے لے کے آج تک ہم جب مجالس میں جاتے ہیں، جب اہل عزا ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو گفتگو کی حد سے لے کر بڑے بڑے سیمینارز ہوں یا کچھ، ہم دیکھ چکے ہیں کہ درس کربلا پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ الحمدللہ کہ آج ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم درس کربلا کے پر گفتگو کر سکیں، اس موضوع پہ کچھ ایلابریٹ کر سکیں۔ تو دیکھیے کہ جیسے جو کربلا کی ہستیاں ہیں، جو کہ یقیناً معمولی ہستیاں نہیں ہیں، انہوں نے ہر قدم پہ ہمیں کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہے، ہر ساعت پر کوئی نہ کوئی پیغام ہمارے لیے رکھا ہے۔ اور ان کا پیغام جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے یا صرف میرے لیے یا اس دور کے لوگوں کے لیے تھا۔ اتنا خوبصورت، ایسا آفاقی پیغام ہے، ایسا ابدی پیغام ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، ایسا سرمدی پیغام ہے۔ اور تا شام قیامت جو بھی امت آئے گی، جو بھی قوم آئے گی، ان تمام کے لیے کربلا والوں کی طرف سے پیغام موجود ہے۔ ہر ہستی جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں شہید ہوئی کی جانب سے تمام آنے والی نسلوں کے لیے بھی درس ان ہے، کے طرف سے درس جو ہے وہ موجود ہے، پیغام کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے۔ اب یہ لینے والے کے اوپر ہے، اس کی ذہنی سطح، اس کی فکری سطح کتنی بلند ہے، وہ اس سے کیا چیز اخذ کرتا ہے، کیا چیز اس سے کس انداز میں کسب فیض کرتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے جو کربلا کا پیغام ہے وہ ہر آنے والے، جیسے میں نے کہا کہ زمانے کے لیے ہے، ہر عہد کے لیے ہے، ہر حکومت کے لیے ہے۔ یہ خود بخود اس درس گاہ کی خوبصورتی دکھاتا ہے، کربلا کی جو درس گاہ ہے، کہ اس درس گاہ کا جو درس ہے وہ اسی دور کے لوگوں کے لیے محدود نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم سے پہلے والے جو اقوام تھے ان کے لیے بھی درس تھا اس میں، اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے اس میں درس ہے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ذہنی سطح پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہم کس حد تک بیدار ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس درس گاہ سے کتنا درس لینا چاہتے ہیں۔ کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا ہی اس سے حاصل کر پائے گا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر ملت، ہر قوم کے لیے، ہر ذی نفس کے لیے، ہر بشر کے لیے، اگر کربلا میں جوان ہیں تو اس جوان کی طرف سے آنے والے جوانوں کے لیے پیغام ہے۔ اگر کربلا میں ہمیں کچھ نوزائیدہ شش ماہے بچے نظر آتے ہیں، چھوٹے بچے نظر آتے ہیں، ان کا آنے والے بچوں کے لیے پیغام ہے۔ اگر ہمیں وہاں پہ کچھ رشتے نظر آتے ہیں، ان کا آنے والے رشتوں کے لیے پیغام ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو شہداء جس مقصد کے لیے وہ کربلا میں موجود ہیں، اپنے امام کے رکاب میں موجود ہیں، وہ جو ان کی شہادت ہے وہ بہت بڑا پیغام ہے ہر آنے والے ذی شعور انسان کے لیے۔ اور جس کا نمونہ ہمیں آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو شہادت کا جذبہ ہے، یہ جو سرشاری کا جذبہ ہے، اپنے آپ کو
خدا کے حوالے، خدا کے نام پہ قربان کر دینے کا جو جذبہ ہے جب ہمیں آج ہی جوانوں میں نظر آتا ہے، تو اس کی جو سب سے بڑی تحریک ہے وہ کربلا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو ہم کہ سید الشہداء کی رکاب میں شہادت پانا، اور آج کے دور میں، آج جو کہ اتنا مشینی دور آ چکا ہے، سلام ہے ان ماؤں پہ جو ایسے بچوں کو جنم جنم دیتی دیتی ہے۔ ہیں، ایسے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، اس انداز میں ان کی تربیت کرتی ہیں کہ وہ بچے امام حسین کی طرح سے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور نہ صرف یہاں پہ میں کہوں گی کہ جو شہادت کا جذبہ رکھنے والے جوان ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو ظلم کے خلاف اٹھتا ہے، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس میں بھی یہ بیداری جو ہے اسی تحریک کربلا کی تحریک سے جو ہے اس کے روٹس اسی میں ہے۔ موجود ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے جو کربلا، میں نے جیسے کہا کہ اتنا آفاقی پیغام ہے کہ جس پہ آسمان و زمین لرز کے رہ گئے، اتنا بڑا غم، اتنا بڑا دکھ تھا، اتنا بڑا ظلم کیا گیا تھا، اور وہ ایسے تو ضائع تو نہیں ہونے دے سکتا تھا خدا، وہ رائے گاں تو نہیں جا سکتا تھا، تو اسی لیے کربلا کے پیغام کو آفاقی کر دیا، ایسا کر دیا کہ جو بھی کوئی آج اگر ظلم کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں پیچھے محرک جو ہے وہ کربلا ہے، وہ کربلا کو جانتا ہے، اس کے اندر یقیناً کہیں نہ کہیں سے وہ روشنی جو ہے کربلا سے پہنچی ہے، اور تبھی اس نے اسے اتنا شعور دیا ہے کہ وہ ظلم کے آگے کھڑا ہو اور ظلم کی نفی کر سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ ہاں یہ ظلم ہے، اور ہم انسان اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں پہ آپ کی گفتگو سے بالکل میرے ذہن میں ایک جو بات آ رہی ہے، میں کہنا چاہوں گی اپنے ناظرین سے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اقوام جو ہے وہ بیدار ہو چکے ہیں، بلکہ تمام انسانیت جو ہے پیغام حسین سے بیدار ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے جو آپ گفتگو کر رہی تھی، جو جسے ہم فادر آف انڈیا کہتے ہیں، مہاتما گاندھی، ان سے بھی جب کہا گیا کہ آپ نے کس طرح سے انگریزی فوج کو یہاں سے باہر کر دیا یا ان کے خلاف قیام کیا آپ نے، یہ ہمت آپ کے اندر کہاں سے آئی، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھ میں یہ ہمت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے آتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے میں ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غیر مسلمان تھے۔ اور نہیں، جیسے کہ کہا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ جو کربلا میں اتنی بڑی قربانی ہوئی، یہ رائے گاں نہیں جائے گی بالکل نہ، اور ہم اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہر قوم کسی نہ کسی انداز میں اگر اس کو سپریس کیا گیا ہے، اس پہ ظلم کیا گیا ہے، تو وہ ڈٹی ہوئی ہے، اپنے حق کے لیے بیدار ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ نہیں، ہمیں اس ظلم کو قبول نہیں کرنا، اور ہمیں اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا آواز ہے، آواز اٹھانی ہے، اٹھانی بالکل ہے، اپنی ایسا ہی آواز کو بلند کرنا ہے، چاہے وہ پھر کوئی بھی قوم۔ جیسے میں نے کہا کہ اتنا بالکل آفاقی یہ درس ہے تمام دنیا میں کے لیے، اور آنے والی قیامت تک کے لیے تمام ملت، کوئی بھی ملت آتی ہے، کوئی بھی قوم ہے، ان کے اندر اگر یہ سرشاری، یہ جذبہ نظر آتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی محرک جو ہے وہ کربلا سے ہی ملے گا ہمیں۔ ہے، بالکل تو ایسا ہی ہے، اور جو کربلا کا اور جو یہ ساری جو بیداری ہمیں اقوام میں نظر آتی ہے، تمام امہ میں ہمیں جو یہ بیداری نظر آتی ہے، اس سے خود ان شہدائے کربلا کا جو ہے خلوص نظر آتا ہے کہ کیا خلوص رہا ہوگا، کتنی جو ہے نا نیت پاک رہی ہوگی کہ اتنا جذبہ آج کے دور میں بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہی حرارت کتنی موجود ہے۔ خوبصورتی ہے، اور امام کی نظر سب سے بڑھ کے اگر ہم نظر کریں تو کتنی خوبصورتی ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ جو ہیں وہ کیسے نکلتے ہیں کوفے سے، اور پھر حضرت حبیب ابن مظاہر کو جب خط ملتا ہے اپنے حبیب امام حسین علیہ السلام کا، تو کس طرح سے اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم باہر چلے جاؤ کوفے سے، اور پھر جب وہ خود اس تک پہنچتے ہیں کہ تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں کہیں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، اور خود جب اپنے آپ کو جب اس غلام تک پہنچاتے ہیں تو اس غلام سے کہتے ہیں کہ جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، کر دیا۔ ٹھیک۔
تو وہ اور وہ غلام آگے سے کہتا ہے کہ بس میری ضرورت یہیں تک تھی، کیا میں اس سفر میں آپ کا ساتھی نہیں ہو سکتا جس سفر عشق پہ آپ جا رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ تو وہ اس یعنی چیز اتنا خلوص تھا ان پرسنالٹیز میں تب کہ جو انہیں اس وقت حضوری بھی دیکھتے تھے وہ بھی رشک کرتے تھے. بالکل. اور میں نے جیسے کہا کہ آپ کا جو پاکیزہ نوالا ہے اور آپ کے اندر کا جو حلال لقمہ ہے، حلال لقمہ اور جو بیداری ہے، آپ کی جو ذہنی شعور ہے، وہ آپ کو اگر ضمیر آپ کا موجود ہے، زندہ ہے، تو وہ آپ کو چاہے آپ نہیں بھی ہیں اس نسل سے، اس مسلمان ہیں نہیں ہیں، یا آپ شیعہ نہیں ہیں بائی برتھ، تو آپ پھر بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتے بحیثیت انسان کے. آپ کے اندر اتنا شعور ہوگا کہ آپ چاہے پھر ہندو ہیں، چاہے آپ عیسائی ہیں، چاہے آپ یہودی ہیں، مجوسی ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کے اندر وہ فکر بیدار ہو جائے گی کہ ہاں کربلا کیا ہے اور کربلا کا درس کیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کربلا کا درس ایک ایک قدم پہ ہمارے لیے پیغام ہے کربلا والوں کی جانب سے. اور جو سب سے بڑا اس کا درس ہے، ویسے تو بے تحاشا زندگی کا ہمیں کرینہ ہی کربلا سے مل رہا ہے، زندگی گزارنے کا، ہمیں جینے کا سلیقہ ہی ہمیں کربلا دے رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑا ایک درس ہے زندگی گزارنے کا، وہ ہمیں کہ حیات طیبہ کا پیغام ہے کربلا سے، کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس رخ پہ بسر کرنا ہے، آپ کی زندگی کیسی زندگی ہونی چاہیے، آپ کو بالکل. زندگی جو دی گئی ہے وہ اس کے ہونے کی کوئی کیا مقصد ہے، اس کا ہونے کا کیا خدا نے کیا کس ریزن سے تم لوگوں کو پیدا کیا. اور یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا درس ہے کربلا کی بالکل. جانب سے. اور کس حد تک آپ اس عشق میں، عشق الہی میں جا سکتے ہیں. بہت ساری تکلیفیں اگر آپ کی راہ میں آئیں، آپ ان تکلیفوں کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہاں پہ کہا کہ ہمیں حیات طیبہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو حقیقی زندگی جو ہے، حقیقی زندگی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کہنے کو تو زندہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہم جو ہے انسان کو سوشالوجی میں کہتے ہیں مین از اے سوشل اینیمل. تو یقیناً اینیمل ہی ہے اگر وہ جو ہے اس کے اندر عقل جو ہے شعور نہ ہو. تو یہی ایک شعور والی چیز ہے، یہی عقل ہے جو انسان کو حیوان سے الگ کر دیتی ہے. تو یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حقیقی زندگی جو ہم کہتے ہیں، جو زندگی ہمیں یقیناً حیوانوں سے الگ کر دیتی ہے، اس حقیقی زندگی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کہ جو زندگی ہے وہ ایک جو ہمیں ایک نارمل اپنی روٹین لائف نظر آتی ہے اور تمام انسانوں کی یکساں ہے، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، کہ کھانا ہے، پینا ہے، سانس لینا ہے، اپنا گھر کو چلانا ہے، لباس تبدیل کرنا ہے. کوئی بھی ایسا کام جو آپ کی زندگی کو، ظاہری زندگی کو آگے بڑھانے کا سبب ہے، وہ تمام انسان ہمیں کسی نہ کسی انداز میں کرتے نظر آتے ہیں. جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنے انداز میں کرے گی، جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ اپنے انداز میں کریں گے، جو تھوڑا اس سے نچلا طبقہ ہے وہ اپنے انداز سے جینے کی کوشش میں اور اس زندگی کی دوڑ میں مصروف ہے. لیکن زندگی جو ہے، کیا وہ صرف کھانے پینے کا نام ہے، یا وہ صرف اٹھ کے پانی پی لینے کا نام ہے، یا وہ صرف ہر آنے والے نئے موقع کے اوپر اپنا نیا لباس بنوا کے پہن لینے کا نام ہے، یا بنا کے پہن لینے کا نام ہے؟ نہیں. زندگی جو، اگر ہم حقیقی زندگی کی بات کریں تو جو حقیقی زندگی ہے وہ پیور لائف کی بات ہو رہی ہے. وہ ایسی زندگی ہو جو سعادت مند زندگی ہو، جو سرفرازی والی زندگی ہو، بالکل جو ایسا ہی. ایک عزت اور شان والی زندگی ہو، جو ایسی زندگی ہو کہ اس زندگی کو دیکھ کے کئی زندگیاں رشک کریں. کیا بات. ایسی زندگی ہو، ایسی اطاعت والی زندگی ہو کہ جب وہ مصلی عبادت پہ جائے تو فرشتے پکار کے کہیں کہ خدایا تیرا اطاعت گزار بندہ تیری عبادت کے لیے آ گیا مصلی پر. تو اس زندگی کو جو حشمت والی ہو، رسپیکٹ فل لائف ہو، اس کو ہم پیور لائف کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم حقیقی زندگی کہہ سکتے ہیں. ایسا انسان جو اس حقیقی زندگی تک رسائی رکھتا ہے، وہ تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ریسپیکٹ فل لائف ہو. ہمارا جو دنیاوی زندگی میں ایک کنفیوژن ہوتا ہے، میں ایسے کنفیوژن ہی کہوں گی کہ ہمیں لوگ عزت دیں،
ہمیں جو دنیائی لوگ ہیں ان کے لیے ہم جیے، ان کی نظروں میں ہم جو ہے مشہور و معروف ہو، یہ ریسپیکٹفل لائف ہے. لیکن آپ نے یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل دی. آپ نے کہا کہ فرشتے آ کے جو ہے نا ایک دوسرے سے کہے کہ خدا کا جو ہے ایک مطیع بندہ آ چکا ہے بالکل اور اس نے جو ہے اپنا سجدہ کر رہا ہے اس وقت، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی مطیع ہونے کی تعریف کرے. تو یہ جو عرش الہی پہ تعریف ہو رہی ہے اس بندے کی، یہ ریسپیکٹفل لائف ہے. بالکل. کہ دیکھیے آپ کی خدا نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ میں نے انسان کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. اور اللہ تعالیٰ کی جو نظام خدا بندی جو ہے بندوں کے لیے، وہ اتنا خوبصورت اور اتنا لائک کیسے اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس میں اتنی رانائی ہے کہ ہم کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں ہمارے اس برتاؤ کے اندر ہی ہمارے لیے برکت رکھتی ہے. اگر میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میں ایک عزت والی زندگی گزاروں، تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ کی مخلوق کو عزت دوں. جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی جاندار مخلوق ہے، جس کا جو مقام ہے میں اسے اس کے مقام سے پہچانوں. اسی طرح اللہ نے مجھے بحیثیت ایک انسان کے پیدا کیا، ایک اشرف المخلوقات کہا. یہی کہا نا خدا نے، کسی کو مشخص تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں ہی اشرف المخلوقات ہے. کہا میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اور میں انسان اشرف المخلوقات ہے. اب وہ کوئی بھی انسان ہے، ماورا ہر چیز کے، اگر وہ اطاعت خدا بندی میں زندگی گزار رہا ہے، ایک عبودیت میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا عبد بن کے زندگی گزار رہا ہے، تو یقیناً وہ ایک خوبصورت زندگی گزار رہا ہے. یقیناً وہ ایک سعادت مند اور پیور لائف، حقیقی زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں، جب انسان کے ہونے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اس چیز کو پہچانے کہ وہ کیوں ہے. جب انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، میری خلقت کا مقصد کیا ہے، یا مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. آئی تھنک لائک ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا سرٹن ٹائم ضرور آتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں. اور یا پھر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی کبھار اپنے آپ کو بہت مثلا ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم شاید ان سب سے کمتر ہیں، اور اس وقت وہ اپنے اندر ایک کوسچن ریز کرتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کو کیسے جینا چاہیے، مجھے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے. تو جب وہ یہ کوسچن اپنے آپ سے کرتا ہے کہ اللہ نے یہ زندگی مجھے کیوں عطا کی ہے، مجھے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے کیا کرنا چاہیے، جب وہ یہ کوسچن پہ آ جاتا ہے، اٹ مینس ناؤ اٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ کہ وہ اپنے آپ کو اس کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے. وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس نے اپنے آپ کو اتنا آمادہ کر لیا، اور اگر ہم مثلا اس کو کربلا کے رخ سے دیکھیں، پھر وہاں پہ اس کو راستے دکھائی دیتے ہیں. تو وہ انسان جو کربلائی راستے کو اختیار کرے گا، کربلا دیکھیں زندگی گزارنے کے لیے کربلا بھی ہمیں ایک نظریہ دیتی ہے. اور زندگی جب ہم کربلا میں ہی دیکھتے ہیں تو کربلا میں کچھ کربلائی نظریے کے لوگ تھے اور کچھ مادہ پرست لوگ تھے. بالکل. کچھ ایسے لوگ تھے جو دنیا کی محبت میں، دنیا کی خواہش میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ وہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ وہ اپنے حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور ہمارے سامنے جو ہستی موجود ہے جس سے ہم ابھی نبرد آزما ہونے جا رہے ہیں، یہ کون سی ہستی ہے؟ وہ اس وقت ان کے پاس نا وہ جو ایک فرق تھا وہ مٹ گیا تھا. ان کو نظر ہی نہیں کچھ آ رہا تھا. وہ نہ ان کے نظر موجود تھی، بصارت موجود تھی، لیکن بصیرت ختم ہو گئی تھی ان کے پاس. ان کے پاس کان موجود تھے، لیکن وہ جو طاقت شنوا ہے وہ نہیں رہا تھا، وہ پہچان نہیں رہی تھی. قلب اتنے سیاہ ہو گئے تھے کہ انہیں صرف وہ لالچ، وہ انعام دکھائی دے رہا تھا، یا وہ ظاہری زندگی کی آسائشیں دکھائی دے رہی تھیں کہ جو انہیں ملنے والی تھیں اس لالچ کی صورت میں جو انہیں ان کے بڑوں کی طرف سے دیا گیا تھا، ان کے آقاؤں کی جانب سے دیا گیا تھا.
تو جب اب دیکھیں جو کربلا کا نظریہ ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور جو مادہ پرستوں کا، دنیا پرستوں کا نظریہ ہے وہ بالکل مختلف ہے، مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو جب جو کربلا کا نظریہ ہے وہ ہمیں حقیقی زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جو دنیا پرستوں کا نظریہ ہے وہ ہمیں دنیا کی جانب کھینچتا ہے، جس کے لیے بارہا بتا دیا گیا ہے. اینڈ وی سی ان آور لائف ایوری سنگل ڈے، آئی تھنک وی پریکٹس اٹ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بھی حالت میں کہیں پہ کسی بھی انداز میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اچانک سانس کا رابطہ اس سے کٹ گیا، اور وہ اس قابل بھی نہیں رہا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے سخت ہاتھ نہ لگائے جائے، میرے لباس کو میرے بدن سے جدا نہ کیا جائے. وہ کہاں ہے، کس حال میں؟ کوئی، خدا تعالیٰ نے اس چیز کو، یہ اتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے کہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے لوگوں سے کہ وہ کس حالت میں کسی کی روح کو قبض کرے گا. تو جو دنیا پرست لوگ ہیں، اگر وہ واقعاً مثلاً بے ضمیر ہیں تو شاید تبھی اس دنیا میں اتنا اپنے آپ کو الجھا سکتے ہیں کہ وہ پھر یزیدی ہو جائیں، کہ وہ یہ پہچان ہی نہیں کر سکے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کس میدان میں موجود ہیں، اور ان کے مد مقابل کون سی ہستی ہے. تو جو کربلائی نظریہ ہے وہ ہمارے پاس وہ ہمیں حقیقی زندگی کی دعوت جو دے رہا ہے. اب جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں ان ہستیوں کو جنہوں نے ابدی زندگی پالی، کوئی عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کوئی کہیں کا دور کا تاجر تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا، بے عیب کے حسین نے چراغ کو گل کر دیا ہے، اور حسین چاہتے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، کیا بات ہے. لیکن میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں، اور اگر آپ کو جانے میں کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں تاکہ آپ آرام سے چلے جائیں. لیکن جب چراغ دوبارہ جلتا ہے تو سب کے سب وہی موجود ہیں. کیا بات ہے، کیونکہ انہیں یہ ضمانت مل چکی ہے، کیونکہ انہیں حقیقی زندگی کو پہچانتے ہیں، وہ پہچان بھی ہو چکی ہے، اور یہ ضمانت بھی ملی ہے امام حسین علیہ السلام کی سے کہ اس دنیا میں ان کے ساتھ ہوں گے جو الگ الگ مذاہب کے لوگ جو ہیں، باوجود اس کے کہ اگر وہ چھوڑ کے بھی چلے جائیں تب بھی ساتھ ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ پہ بار بار بھی پیدا کیے جائیں تو آپ پہ مرنا پسند کریں گے. کیا بات ہے، یعنی حقیقی زندگی کی واقعاً انہیں پہچان ہو چکی ہے. آپ سے مزید گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا. آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارا جو ہے اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں ان خاص ایام کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری, اور ہماری نالج میں کافی زیادہ ایڈ کر رہی ہے, ہمیں کافی انفارمیشن دے رہی ہے. حقیقی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی تھی, حقیقی زندگی کیا ہے, اور آپ نے ہمیں کافی کچھ بتایا. حقیقی زندگی کیا ہے, درس کربلا کیا ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی جو ہے اپنی کتاب جو ہے 50 درس جوانوں کے لیے, جو عقائد کی کتاب ہے, اس میں فرماتے ہیں پہلے ہی خدا شناسی کے چیپٹر میں کہتے ہیں کہ جس انسان کو یہ پتہ چلا کہ میں اس دنیا میں کہاں سے آیا ہوں, کس مقصد سے آیا ہوں, کس مقصد کی اور جانا ہے اور کیسے جانا ہے, جب اسے ان سوالوں کے جواب ملیں گے تو وہ بہت ہی خوش بخت انسان ہوگا. جس طرح سے ہماری گفتگو میں بھی تقریباً اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ہمیں انہی کویشچنز کا آنسر ملنا چاہیے, اور حقیقی زندگی کو بھی آپ نے واضح کیا کہ کیا ہے. تو اب میں ایک ملٹیپل کلچرز سے میں پلنے بڑے والی لڑکی ہوں, یا میری طرح بہت سارے لوگ ہیں جو شاید متوجہ نہ ہو کہ میں اس وقت میری زندگی کیا یہ حقیقی زندگی کے اس راستے پہ ہے یا نہیں ہے. تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک انسان کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ وہ حقیقی زندگی ہی گزار رہا ہے. ماشاء اللہ. دیکھیے کہ مومنین کے لیے تو اس بات کو درک کرنا الحمدللہ بہت آسان ہے, کہ جیسے کہ ہم اپنے ائمہ اطہار کی زندگی پہ نظر کرتے ہیں, ہمارے پاس درس ہمیں انہی چہاردہ معصومین سے ملتا ہے, اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھنا چاہے تو ہماری صبح کے آغاز سے لے کے رات تک جو ہمیں مستحبات اور واجبات ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد سب سے بڑھ کے میں یہ ضرور ایڈ کروں گی یہاں پہ کہ ہمیں جو ایک یہ امید ہے کہ میرے وقت کے امام مجھ پہ اس وقت نظر کیے ہوئے ہیں. یہ اور بیداری اگر ہاں, انسان کے یہ اندر, بیداری, اس کا شعور ہو انسان کو. اور پھر جب ہم سنتے ہیں, جب ہم حدیث سے ملتا ہے کہ جو میرے وقت کے امام ہیں وہ ایک دن میں 90 مرتبہ میرے لیے دعا کرتے ہیں, نہ تو میں نا امیدی کی طرف جا سکتا ہوں. ٹھیک, اس دنیا میں مشکلات ہر انسان کے لیے, ہر شخص اپنے اپنے مقام پر کسی نہ کسی امتحان میں مصروف ہے. تو جو باوجود اس کے کہ وہ امتحان اپنی جگہ پہ دے رہا ہے, لیکن وہ امتحان خدا نے کہا کہ ہم کیسے اس کو, سوال کیا گیا کہ کیسے درک کریں کہ ہمارا یہ جو امتحان ہے, یہ جو مشکل ہے, یہ ہماری آزمائش ہے یا ہماری سزا ہے. کہا دیکھیں کہ آپ کی یہ آزمائش اگر آپ کو خدا کی طرف لے جاتی ہے نا, آپ کو اللہ کی طرف پلٹا دیتی ہے, اللہ سے رابطہ کرنے پہ مجبور کر تو دیتی ہے, یہ آپ کو جائے آزمائش ہے. نماز کی طرف لے آتی ہے, آپ کو قرآن کھولنے پہ مجبور کر دیتی ہے, اور آپ زار و قطار باوجود خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اس سے اپنی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنی تکلیف کو, مصیبت کو اس کے آگے بیان کرتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے آزمائش ہے کہ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ اذیت, وہ سزا ہو, تکلیف آپ کو کسی ایسی چیز کی طرف مائل کر دے جس کو نعوذ باللہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے اندر بہت ساری ایسے خراب کام ہیں کہ ہم آسانی سے اس طرف, اور آج کا جو دور ہے جس کو سوشل میڈیا کا دور ہم کہیں گے, کہ ہمیں بھٹکانے کے لیے بہت سارا دشمن کی طرف سے سامان آ چکا ہے. بالکل بالکل ہمیں اپنے جوانوں کے اوپر اس وقت واقعاً اس چیز پہ ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں کسی کو کرتے ہوئے, ہم وہی فیشن اپنا لینا چاہتے ہیں, ہم اسی طرح سے بال بنا لینا چاہتے ہیں, ہم اسی طرح سے اپنے بدن پہ چیزیں کھدوا لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ مثلا اگر وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کے لیے فتاویٰ موجود ہیں اور ہمارے لیے اس میں ہمیں یس بھی آ جاتا ہے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا میرا دل اس بات کی گواہی, اس بات کے لیے راضی ہے کہ اگر میرے امام میری جانب نظر کریں اور میں اس حالت اور اس حلیے میں انہیں نظر آؤں. لائک دیکھیے جیسے کہ ہم نے اپنا ایک پروگرام آداب کے حوالے سے کیا تھا, تو ادب جو ہے نا وہ بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو امام سے آپ محبت کرتے ہیں, تو اپنے ادب وقت کے امام سے, آپ اللہ سے, اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں, تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے رنگ میں رنگنا چاہیں گے اپنے آپ کو, یا اس کے رنگ میں جو اس سے, جس سے وہ بیزاری کا اظہار کرے گا.
جس سے وہ یقیناً اس بیزاری کے رکھتا رنگ ہے. میں تو مجھے ایک ایسا حلیہ جو مجھے اتنا اپروپریٹ ہو کہ میں اپنے امام کے سامنے جاؤں اور میرے امام جو ہیں وہ مجھے دیکھ کے نظر انہیں اپنی ہٹانی نہ پڑے. میرا حلیہ ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک. تو میں اگر میری زندگی علم کے سائے میں بسر ہو رہی ہے تو یہ آپ ٹائم حقیقی ٹو ٹائم زندگی ہے. خود بخود چیک کر ہاں. سکتے ہیں کہ میں اگر کس میری لیول پہ ہوں، زندگی میں کتنے پانی میں ہوں. اطاعت امام میں فرامین امام کی روشنی میں بسر ہو رہی ہے، اگر میرے مستحبات فرامین امام کی روشنی میں انجام پا رہے ہیں تو یقیناً میں ایک حقیقی زندگی گزار رہا ہوں الحمدللہ. اگر میرا طعام اور میرا قیام، میرا اٹھنا چلنا پھرنا بیٹھنا، میرے دوست احباب اگر وہ فرامین امام کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر میں ایک حقیقی زندگی گزار رہا ہوں، میں سعادت مند زندگی گزار رہا ہوں. مجھے نماز، میرے اندر تحریک، میں اپنی واجب نماز کے وقت سے پہلے آمادہ ہو چکا ہوں. میں اطاعت گزاری کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے کو تیار ہوں. ہمیں تو کسی کو نہیں پتا کہ ہم لوگ کس وقت ہماری سانس جو ہے وہ ہمارے سے بدن سے جدا ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی. تو if we are not ready honest to God کہ اگر ہم تیار ہی نہیں ہیں، جو دیکھنا چاہتا ہے کہ حقیقی زندگی میں بسر کر رہا ہے یا نہیں، وہ دیکھے کہ وہ کتنا آمادہ ہے، وہ کتنا تیار ہے. بے شک کہ زندگی ہمیں اپنے کاموں میں بہت الجھا کے رکھتی ہے ہر چیز، لیکن پھر بھی اگر میرے ذہن میں کہیں یہ ہے کہ نہیں میری نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، وہ اول وقت سے باہر نہ چلی جائے. اور دیکھیے کہ اس میں بہت ساری تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیداری ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس بیداری کو جو ہے زیادہ کرے، اس کے درجات کو بڑھا دے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جس انسان کو یہ پتہ ہو کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے لیے دعا کر لیں، اس حیا کے زمرے میں وہ کوئی جو ہے نا بھٹکے گا ہی نہیں، کسی گمراہ راہ میں جائے گا ہی نہیں. جی بالکل. اور دیکھیے کہ جیسے ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ خدا آیات کے ذریعے بتا رہا ہے، معلم قرآن خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ یہ اس کو انذار کرتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، اس کو بیدار کرتے ہیں جو زندہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل جو زندہ ہوتا ہے، لائک معاوضہ تو وہی حاصل کرے گا نا، پند و نصیحت کا اثر وہی قبول کرے گا جو بیدار ہوگا. جو قلب مردہ ہے وہ تو اس نصیحت کا اثر قبول ہی نہیں کرے گا. بالکل ویسا ہی. پھر آیت کو جب وہ آگے بڑھتی ہے تو کہا کہ جو حقیقی زندگی کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو زندہ دل کے مالک ہوتے ہیں، جن میں بصیرت ہوتی ہے، وہ اس اپنے آقا کی، اپنے امام کی بات کی جانب فوراً رغبت کا اظہار کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، وہ قبرستان میں تو ان کا ممبر نہیں تھا. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مردے جو ہیں یہ اثر نہیں لیتے، وہ تو زندوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے. لیکن قرآن وہاں اشارہ دے رہا ہے، وہ قرآن، وہ کلام الہی کے جس کے اگر ظاہر اتنی تعداد میں 30 سے زیادہ ظاہر یا 70 سے زیادہ ظاہر ہیں، تو اس کے باطن 70 یا 100 سے زیادہ باطن ہر لفظ کے اندر موجود ہیں. تو اس کتاب، اس کلام کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو قلوب مردہ ہیں، یہ اثر لے ہی نہیں سکتے. تو آپ کتنا بھی انہیں انذار کر لیں، کتنا بھی ان کو ڈرا لیں، ان پہ اثر نہیں ہوگا. تو اثر کس پہ نہیں ہوگا؟ اگر جو زندہ قلب ہے وہ تو فوراً اثر کو قبول کرے گا کہ میرے یہ خدا کے نبی کی طرف سے میرے لیے حکم آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ کلام الہی ہے. تو میں وہ دل جو ہے، وہ جو زندہ دل ہے، وہ اس اثر کو اپنے اوپر قبول کرے گا. لیکن جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، وہ صرف ہر چیز کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کو تیار ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو قلب ہے وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، یا جو ہمارا ضمیر ہے وہ ہمیں اس طرف رغبت دلاتا ہے کہ نہیں، ایک دفعہ وہ آواز اندر سے ضرور آتی ہے کہ میرا کیا یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے، کیا میں اس حالت میں، جو اندرونی ندا ہوتی ہے جو انسان کے کانشنس سے آتی ہے، وہ جب تک آئے تو انسان کا ضمیر زندہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو ادب ہے نا وہ آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا. اگر آپ اپنے پیرنٹس کا ادب کرتے ہیں،
جیسے کہ بہت خوبصورت ہماری کچھ روایتیں تھیں بھی اور ہیں ہوں گی بھی یقیناً ابھی بھی کچھ اچھے گھرانوں میں موجود ہیں کہ جب والد کمرے میں داخل ہوتے تھے تو اولاد احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی. بالکل والدہ یا والد کی جانب پاؤں پسار کے بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. یہ ادب ہے. بالکل. اور خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے بار بار؟ احترام والدین کا درس دے رہا ہے. جہاں جہاں اس نے اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس نے والدین کی اطاعت والدین کی احترام کا تذکرہ کیا. تو یہ احترام کیا ہے؟ بڑوں کا احترام کیجئے. اب یہ تمام یہ فرامین امام ہیں، فرامین معصومین ہیں، تو جب ہمارے تک وارد ہو رہے ہیں اور ہماری زندگیاں جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مطابق چلیں، تو یقیناً پھر وہ قرینہ زندگی جو کربلا مجھے دے رہی ہے، وہ زندگی کا نمونہ جو مجھے کربلا والوں نے دیا ہے، جو کربلا کی بیویوں نے میرے تک پہنچایا ہے، میں اس سے دور ہو ہی نہیں سکتا. میں اس سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا. میں یقیناً ایک سعادت مند زندگی گزار سکتا ہوں اگر میرا قلب زندہ ہے، اگر میں نے اپنے قلب کو مردہ نہیں ہونے دیا. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ہماری. تو یہاں پہ شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ ہوتا ہے نا ایسا اکثر جو ہے والدین ہی کبھی کچھ ایسے کلچرز میں ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میری بچی جو ہے یہ چھوٹی ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا ہو لینے دو تو اس کے بعد جو ہے احکام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں گی. یا ابھی تو حتیٰ آپ دیکھیں گے بہت سارے کلچرز میں 15-16 سال کی لڑکیاں جو اڈلٹس بھی ہوتی ہیں انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، ابھی سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا باقی ایسے کام ہے. میں صرف لیڈیز کی بات نہیں کر رہی ہوں بلکہ ایسے ہی مرد حضرات کی زندگی میں بہت سارے ایسے اوقات آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو آج تو شادی کا دن ہے، آج تو مستی وغیرہ ہو لینے دو، تو کل توبہ کر لیں گے. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان یہی کل کی امید میں اکثر کہتا ہے کہ آج تو مجھے جو ہے عیش و عیاشی کر لینے دو، کل میں توبہ کر لوں گا. کیا طولانی زندگی، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زندگی کا جو ہے پتہ نہیں ہے، لیکن یہی کہ اگر انسان کی طولانی زندگی ہو، کیا یہ اسے یہ خیال ہونا چاہیے کہ طولانی زندگی ہی مجھے حقیقت سے ملا سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے میں نے بھی گفتگو کے دوران میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو علم ہے وہ فقط اپنے پاس رکھا. بالکل. اور انسان بالکل اس سے ناآشنا ہے کہ کب اس کے اپنے خالق کے پاس جانے کا وقت جو ہے وہ آ سکتا ہے. چاہے وہ کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے. کوئی ذی روح ایسی نہیں ہے جو یہ گارنٹی دے سکے کہ بس وہ اتنے ہی برس جیے گا. اس کے پاس یہ کوئی کلیہ کسی کو خدا نے عطا نہیں کیا. بالکل. سوائے اس کے کہ جو ایک باشعور زندگی گزار رہا ہے. دیکھیے کہ آپ کا جو جب آپ کا بچہ ایک ایسے ماحول میں تربیت پاتا ہے جہاں وہ اپنے بڑوں کو ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر صبح کی نماز کا وقت ہوا اور سب اپنے اپنے بستر سے بیدار ہو چکے ہیں، ہر کوئی ایک جگہ اپنی مخصوص جگہ پہ نماز ادا کر رہا ہے. جب وہ واجبات کو یوں پورا ہوتے دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ رمضان میں گھر کے تمام افراد روزہ رکھتے ہیں، پھر ایک ہی وقت میں وہ سفرے پہ موجود جمع ہوتے ہیں افطار کے لیے، وہ جب واجبات کو یوں دیکھ رہا ہے کہ اس ماہ رمضان میں یہ چیزیں فالو ہو رہی ہیں، پھر جب وہ باقی جو ہمارے ایام ہیں جو ان کی حرمت کو پورا ہوتا ہوا دیکھتا ہے کہ میں محرم سے گزرا وہ کیسے گزارا گیا، پھر وہ سفر کے مہینے میں داخل ہوا، اس کی کیا واجب چیزیں تھیں، اس کی کیا ایسی چیزیں تھیں جس سے مجھے اپنے آپ کو الگ رکھنا تھا، اس کی حرمت کیا تھی. جب وہ اس کی رسپیکٹ کو سمجھے گا، اور وہ رسپیکٹ اسے اس کے بڑوں کی طرف سے ملی ہے، اور جب بڑے خود بیدار ہوں گے تو وہ بچے میں بھی وہ شعور ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ بچہ بھی بیداری کی زندگی بسر کرے. بالکل. تو جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ قمری لحاظ سے بچی اس عمر میں بالغ ہو رہی ہے اور قمری لحاظ سے بچہ اس عمر میں بالغ ہو رہا ہے، تو یہ میرا اور آپ کا بحیثیت والدین فریضہ بنتا ہے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سننے والے ہیں،
ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے سب کا کہ ہم اس بچے کے اندر یہ بیداری پیدا کریں جو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پاس امانت ہے. ہمارے پاس امانت ہے اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگی. اس سے بھی خدا نے ہمیں بری نہیں کیا, وہ وہاں بھی ہمیں عطا کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بچہ اطاعت عبودیت کی زندگی گزارتا ہے, اطاعت اس کے ثواب پھر الہی تمہیں میں ہی ملیں زندگی گے. گزارتا ہے, تو اس کا ثواب کس کو جاتا رہے گا؟ جہاں سے وہ آغاز کیا تھا اس نے, جس نے وہ بیج اس کے اندر سمویا تھا, جس نے وہ بیج اس کے اندر پیدا کیا تھا. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ حدیث معصوم ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب 21 برس تک آپ کا بچہ کوئی گناہ کرتا ہے نا, 21 ایئرس تک, تو اس کا جو گناہ ہے وہ اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا, وہ آپ کو جائے گا. اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو کہ منافی ہے دین کے اصولوں کے, اور اس پہ کوئی آ جاتی ہے سزا, اس پہ لاگو ہوتی ہے, تو 21 برس کی عمر تک وہ بچہ نہیں بلکہ وہ جس نے اس کو رشد دیا ہے. اور امام کی آپ دیکھیے کہ کلیہ امام علی علیہ السلام کا کہ فرمایا کہ 7 سال کی عمر تک بچے کی کو بچہ جو ہے وہ بادشاہ ہے, اگلے 7 سال وہ آپ کا غلام ہے, غلام ہے, اور اس سے اگلے 7 سال وہ آپ کا وزیر ہے. تو 7 3 times 21, اور 21 ایئرس کی ایج میں ناؤ ہی از فری ٹو گو اینڈ فیس ورلڈ سوسائٹی. آپ اس کو بھیج دیں, آپ اس کو آزاد کر دیں وہاں پہ, وہ اب آپ کا کسی بھی طرح کا آپ کے انڈر اس کو محکوم نہیں رکھ سکتے. تو جب یہ ایک منشور ہے نا, ایک دستور دیا امام نے ہمیں, تو اگر میں نے ان خطوں پہ نہیں بچے کو پروان چڑھایا تو آئی ایم آنسریبل. بالکل, مجھے میں کل کو جواب دوں. جواب اور دیں. پھر وہاں ہی دوسری حدیث کہا کہ اگر کلیش کرے تو وہ حدیث معصوم نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں آپ کہ وہیں پہ امام فرما رہے ہیں کہ 21 برس تک اگر بچہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ کا جو اس کو سزا ہے وہ اس کو نہیں ملے گی, بلکہ اس کے والدین کے کاندھوں پر ہوگی. ہاں, یقیناً جس ایسا ہے نے بھی اس کیونکہ کو پرورش کیا ہے, بالکل جس کے کاندھوں پہ اس کی اپ برنگنگ تھی. تو بہرحال یہاں پہ ہم یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو جو کر رہے ہیں, حقیقی زندگی کی ہم نے بات کی, کس طرح سے زندگی کو خوبصورت بنایا جائے, اور خود درس کربلا جو ہے وہ خوبصورت. یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلہ, میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تو کس طرح سے کربلا خوبصورت ہے؟ دیکھیں کہ کربلا کی جو زندگی ہے وہ اس میں بہت رہنائی ہے, بہت دلکشی ہے, بالکل, بہت جاذبہ ہے, اپنی طرف کھینچتا ہے. کوئی ایسی آنکھ کہیں پہ مصائب امام حسین علیہ السلام ذکر کیے جائیں اور کربلا کے بچوں کا تذکرہ ہو یا کربلا والوں کا تذکرہ ہو, تو اگر کوئی اس حتیٰ کہ اگر وہ اس زبان سے بھی ناآشنا ہے مگر وہ اس محفل میں موجود ہے, اس کی آنکھ سے گریہ جاری ہوگا. بالکل ایسا ہی. اور یہ دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے. تو کربلا کی جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے کہ جو دنیا ہے نا وہ دنیا کی خواہش کرتی ہے, دنیا والے دنیا کی خواہش کرتے ہیں, لیکن ہمیں کربلا والے کس کی خواہش کرتے نظر آ رہے ہیں؟ موت کی خواہش. جب ہم وہاں پہ 13 سالہ قاسم کو دیکھتے ہیں اور چچا ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ موت کو کیسا پاتے ہیں اے قاسم, اصل سے بھی شیریں, اے قاسم ابن حسن, آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ تو قاسم جواب میں کیا کہتے ہیں, وہ 13 سال کا بچہ, شہد سے بھی شیریں, کہ میں شہد سے بھی زیادہ شیریں پاتا ہوں. اور جب وہاں پہ وہ 18 یا 22 برس کا جوان مولا سے سوال کرتا ہے کہ بابا کیا ہم حق پہ ہیں؟ اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. تو اتنا واضح رخ, اتنا خوبصورت, اتنی بیداری اور اتنے شوق سے موت کو گلے لگانا, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کی نظر دنیا تو ہے ہی نہیں, ان کی نظر تو دائم ہے ہمارا. بالکل, ان کی نظر دائم, اور جو دائم ہے, جو ہمیشہ رہنے والی ہے, وہی خوبصورت ہوگی نا. جو مٹ جائے گی, جیسے جوانی ہے ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو وہ کیا اس کی کوئی خوبصورتی باقی رہتی ہے؟ وہ ایک دن کے اندر وہ بدن جو ابھی تک انسان تھا, رشتہ تھا, کچھ دیر میں وہ میت اور لاش میں تبدیل ہو جاتا ہے.
وہ جب قبر میں اتر گیا تو وہ صاحب قبر بن جائے گا، اور وہ مثلا اس کے بعد آپ اگر قبر کو کسی بھی مشکل میں یا کسی ضرورت کے تحت کھولتے ہیں تو اس سے تعفن آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو فانی چیز ہے. تو جو لوگ فانی کی خواہش کر رہے ہیں اس کو خدا نے خوبصورت نہیں کہا. جو دائمی کی خواہش کر رہے ہیں وہاں سب وہ کربلا میں وہ خوبصورتی ہے جس کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ظالم کے دربار میں کہا کہ جب وہ اپنی طرف سے تضحیق کی کوشش کرتا ہے لعین، تو بی بی فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو قرآنائی کے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، تو کیا بات کر رہا ہے؟ بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام آنے کے لیے اور اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے اور اتنے زیادہ جو لیسنز آپ نے آج کی گفتگو میں ہمیں دیے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے سیشنز میں بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیے. کچھ اور پیام کربلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ تک. مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.